حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے نا ان میں اللہ رب العزت نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، میری بندگی سے، اسلام سے، دین سے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، یعنی پشت کر لیتے ہیں دین اور شریعت کی طرف، اور من چاہے پہ چلتے اور زندگی گزار دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ جو میرے ذکر سے، دین سے منہ پھیر لیتے ہیں، میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایک سزا تو یہ دیتا ہوں، اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن جب انہیں میں قبروں سے اٹھاؤں گا نا تو نابینے بنا دوں گا۔ سنتے ہیں نا کہ قیامت کے میدان میں ہم نے حاضر ہونا ہے، سب نے قبروں سے اٹھ کے وہاں پہنچنا ہے، مگر قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جن کی زندگی اس دنیا کی قرآن کی طرف پشت کر کے گزری ہوگی، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ اکھیارے نہیں ہوں گے، نابینے ہوں گے۔ وہ جو نمازوں کے وقت ہوٹلوں اور اڈوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن اندھے ہوں گے، آنکھوں والے نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وہ جو صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کو اندھے اٹھیں گے قبروں سے۔ وہ جو صاحب استطاعت اور حج نہیں کرتے، وہ جن کے گھروں میں بے حیائی کا ماحول ہے، جن کے گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ٹچ موبائلوں میں جنہوں نے یہ گندے منظر بھر رکھے ہیں، آنکھیں بدکاری کرتی ہے، کان گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے ہم آنکھیں ختم کر دیں گے۔ جو دودھ میں پانی ملا کر زندگی بھر بیچتے رہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ جو زندگی بھر دکاندار ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے رہے اور ملاوٹ والا مال بیچتے رہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ جو طاقتور لوگ غریبوں کے بننے اور زمینیں دبا کے قبضہ کر کے بیٹھے رہے، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو بن سنور کر میک اپ کر کے شادیوں پہ ویڈیو بنواتی رہیں یا بازاروں میں بے پردہ گھومتی رہیں، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وہ جوان جو جمعے کے دن کرکٹ میچ دیکھتے رہے اور جمعے چھوڑ دیے، قیامت کے دن آنکھیں گواہ بیٹھے گے۔ وہ افسر جو زندگی بھر رشوت لیتے رہے، حرام خوری کرتے رہے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو بدکاری کے اڈے بنا کے بیٹھے رہے، زندگیاں بدکاری میں گزر گئی، سیاکاری میں گزر گئی، قیامت کے دن ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے جب ایک ایک اندھا قبر سے اٹھاؤں گا تو پھر چیخے گا، پھر وہ روئے گا کہ قیامت کے میدان میں میں اندھا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ اب قرآن میں اللہ بتا رہا ہے وہ کیا کہے گا اور میں اسے کیا جواب دوں گا۔ سنیں غور سے، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ ایک ایک نابینا چیخے گا میرے رب میرے ساتھ کیا ہو گیا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھی، بڑی تیز نظر تھی، میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج قیامت میں نابینا کیوں ہو گیا، میری آنکھیں کیوں چھن گئیں۔ اب اللہ کہتا ہے میں اسے جواب دوں گا قیامت۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میں کہوں گا بدبخت یاد کر دنیا میں یہ تیری آنکھیں جو آج ہم نے چھین لی ہیں، یہ ٹی وی پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی، یہ رومانٹک ناول اور میگزین پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی۔
تو وہ آنکھیں جو دنیا میں قرآن پہ باندھ رہی وہ آج قیامت کے دن اس لائق نہ تھی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہم نے آنکھیں چھین لی ہیں۔ وہ آنکھ جو قرآن پہ نہیں کھلتی وہ اس لائق نہیں کہ اسے سلامت چھوڑ دیا جائے۔ تو قیامت کا، پھر قیامت کی گرمی، پھر قیامت کا اندھیرا، ایک اندھیرا قیامت کا، ایک پھر اپنے گناہوں کا اندھیرا، ایک پھر پل صراط پر اندھیرا، تین اندھیرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ ایک اندھیرے میں ہماری آنکھیں ہوں تو ٹھوکر لگ جاتی ہے، وہاں تو آنکھیں بھی نہیں ہوگی اور تین اندھیرے ہو گئے۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں یہ حقیقتیں ہیں، تم آنکھیں بند کر لو، حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تم جب مٹی میں دبائے جاؤ گے تو وہاں تمہیں اس وقت نظر آئے گا کہ منبر پر جو حضور کے غلام بیان کرتے تھے وہ حق کہتے تھے۔ آج قبر اور قیامت کی بات کرو نا تو بعض بدبخت کہتے ہیں یہ مولوی کوئی آگے سے ہو گیا ہے، وہ ہم تو آگے سے نہیں ہو کے آئے، مگر یہ ساری خبریں نادان اس نبی نے دی ہیں جو آگے بھی دیکھتا تھا اور پیچھے بھی دیکھتا تھا، جس کی نظر سے کوئی عالم بھی چھپا ہوا نہیں تھا، وہ نبی خبر دے رہا ہے قبر میں یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے قبروں میں، وَأَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، اور میں قبروں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ آقا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے چودھری، ملک، مہر، راجے مہاراجے، امیر، وڈیرے، نواب، ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اور بادشاہ اب قبروں میں چیخ رہے ہیں، اور چیخ کر کیا کہتے ہیں یہ بتایا حضور نے، وہ کیا کہتے ہیں سنو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ قبروں میں چیخ ہے، پکار ہے، بڑے بڑے وڈیرے قبروں میں چیخ رہے ہیں، اور چیخ کر کیا کہتے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا، کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ یہ اتنے بڑے امیر لوگ قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں کہ جن کا حال یہ تھا کہ غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی توہین سمجھتے تھے۔ یہ بڑے بڑے چودھری، ملک مار اور زمیندار، ان کے ڈیروں پہ جاؤ نا، ان کی کوٹھیوں حویلیوں میں کمیوں کے لیے پیڑے اور رکھیں، اپنے لیے صوفے اور رکھیں۔ وہ جو غریب کو اتنا پست جانتے تھے آج قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہائے افسوس ہم وہ جوڑتے رہے جو بینکوں میں رہ گیا، وہ جوڑتے رہے جو تجوریوں میں رہ گئے، ہم وہ مال جوڑتے رہے جو دنیا میں رہ گیا، ہم وہ سجدے نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ، ہم وہ محمد عربی کی غلامی نہ کر سکے جو قبر میں ساتھ آنی تھی، ہمارے پاس وہ شریعت کا عمل نہ تھا جو قبر اور قیامت میں ساتھ آنا تھا، ہم دنیا میں دولت کے امیر تھے مگر آج قبروں میں ہم عملوں کے غریب ہو گئے، اب اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر، تین تاریکیاں، تین اندھیرے ہیں قیامت کے دن، اور پل صراط سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے۔ پھر تپش، پھر گرمی، اور یہ جو پل صراط ہے نا وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے دریا اور نہر کے پل ہوتے ہیں، ہمارے جو نہروں پہ دریاؤں پہ پل ہوتے ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، مگر وہ جو پل صراط ہے وہ یوں برابر نہیں ہے، وہ اس طرح جیسے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہوتی ہے، اس طرح، اور بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ہے بھی اندھیرے میں، اور ہر بندے نے اپنے عملوں کی روشنی میں اسے پار کرنا ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، جو چیز اتنی باریک ہے اور اتنی تیز ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اور ہے بھی اندھیرے میں، تو ہم اس کو کراس کیسے کریں گے؟ کیونکہ اتنی باریک چیز پر چلنے کی پریکٹس ہو تو بندہ چل سکتا ہے، پریکٹس ہی نہ تو کیسے گزریں گے؟ آپ دیکھتے ہیں نا یہ کرتب دکھاتے ہیں لوگ، مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوتے ہیں،
کہ وہ رسے باندھ لیتے ہیں نا، رسے، اور رسے کے اوپر چل کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. رسوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں، اس کے 2 سرے باندھ دیتے ہیں الگ سائیڈ پہ، تو پھر اس پہ چلتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھر سے اٹھ کر فوراً آ کے چلنے شروع ہو جاتے ہیں؟ کئی سال کی پیچھے پریکٹس ہوتی ہے، کئی سال کی ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو کئی بار گرے بھی ہوں گے، کئی بار پھسلے بھی ہوں گے، لیکن بار بار پریکٹس کر کر کے نا وہ پھر ماہر ہو جاتے ہیں اور پھر چل کے دکھا دیتے ہیں دنیا. تو وہ جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز، اس سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے گا. تو بتائیے کہ اس پر چلنے کی کوئی پریکٹس ہے تو پھر کیسے اسے کراس کریں گے؟ تو میں بتانے لگا ہوں کہ وہ پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس دنیا میں بال سے باریک اور تلوار سے تیز کوئی شے ہے کہ جس پر چلنے کی پریکٹس کر لے وہاں سے بھی گزر جائے؟ ہاں ہے. غور سے سننا، یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ سمجھو. امام الانبیاء کے غلاموں، اولیاء فرماتے مفسرین کہ فتنوں کے اس دور میں، غفلت کے اس دور میں، بگڑے ہوئے ماحول کے اس دور میں، حرام خوری اور حرام کاری کے اس دور میں، آج کملی والے کی شریعت پہ چلنا ہی پل صراط پہ چلنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عظمت شان مصطفیٰ. تو فتنوں کے اس دور میں جو آج کملی والے کی شریعت پہ چل گزرا وہ پل صراط سے بھی گزر جائے گا، اور جو آج شریعت پہ نہ چلا وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا. اس لیے وہاں کی پریکٹس یہاں کر لو، ورنہ وہاں پار نہیں جا سکو گے، کٹ کر جہنم میں گر جاؤ گے. تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ حقیقتیں ہیں اور ہم نے انہی پر آنکھیں بند کر رکھی. بچیاں غفلت میں ڈوبی ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، سب ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں غفلت کی. اور جب مریں گے تب آنکھ کھل جائے گی. ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی فلاں جمعے کو مر گیا تو بخشش ہو گئی، جمعرات کو مر گیا تو بخشش ہو گئی. بعض لوگوں نے نا وہ جو ملکہ جہنم تھی، جس کو ملکہ ترنم کہتے تھے، نور جہان، وہ 27ویں رمضان کو مری ہے نا، تو کئی مسلمانوں نے اسے بھی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. وہ جو کنجری مری ہے اس کو بھی وہ جی 27ویں رمضان کو مر گئی، اس لیے وہ گئی سیدھی جنت میں. تو یہ ہمارے اپنے فتوے ہیں. یہ سب بشارتیں ان کے لیے ہیں جن کا ایمان ہوگا، ایمان ہوگا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہوا. وہ جمعے کو مرے یا جمعرات کو یا 27ویں کی رات کو مر جائے، وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بے ایمانوں کے لیے تو ہے نہیں. اور وہ طوائف، وہ جو مری ہے اس کا تو ایمان ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے ایسے گانے گائے ہوئے جن میں کفر بکتی رہی ہے. وہ تو پھر گلوکارہ ہے نا، وہ تو پھر طوائف ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جن قوالوں کو تم سنتے ہو، قوالیاں سنتے ہو کہ یہ بڑا عارفانہ کلام پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر قوال بدبخت کافرانہ کلام پڑھتے مر گئے. ان کی موت ہی کفر پہ آئی ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اور صرف وہ خود کافر نہیں بنے تھے، جنہوں نے وہ کلام لکھا تھا وہ لکھ کر کافر ہو گئے، جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ کے کافر ہو گئے، جنہوں نے وہ کفر خریدا اور اپنی کاروں میں سنا وہ سن کر کافر ہو گئے. کتنے لوگ کافر ہو چکے. اس ملک کا سب سے بڑا کمال کون؟ نصرت فتح علی خان. اس کی قوالی ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو. 2-3 گھنٹے اس نے قوالی کی
اور وہ ایک جملے کی تکرار کرتے ہیں نا بار بار قوال، تم ایک گورکھ دندہ ہو، تم ایک گورکھ دندہ ہو. اور وہ بدبخت انسان یہ گورکھ دندہ کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کو کہہ رہا ہے. یہ اتنا گھٹیا لفظ اللہ کے لیے بول رہا ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ذات، جس کی طرف کسی عیب کا تصور بھی آئے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. وہ اس ذات کے لیے بار بار وہ بکواس کر رہا ہے، اور اس ایک قوالی میں اس نے سینکڑوں کفر بکے ہوئے ہیں. تو لوگوں کے کیا معلوم؟ ہماری جہالت کا حال یہ ہے کہ ہم نے یہ کفر قبرستانوں میں قبروں پر بھی لکھ دیا ہے. یہ سننا غور سے. پڑھے لکھے لوگوں کو خبر ہی نہیں کفر کیا اور اسلام کیا، کیونکہ دینی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم. قبرستانوں میں اکثر پکی قبروں پہ یہ شعر لکھوا دیتے ہیں، وائے گل چینے اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی. گل چینے اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی، وائے گل چینے. یہ گل چینے اجل کون ہے؟ اللہ کی ذات حقیقت میں، یا ملک الموت ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور اسلام کی عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح اللہ کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح فرشتوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو قبروں پہ لکھا ہے کہ اے اس کو مارنے والے، تو نے نادانی کی ہے، بے وقوفی کی ہے کہ تو نے وہ پھول توڑ دیا کہ گھر ویران ہو گئے. بندہ قبر پہ کفر لکھا ہے، خدا کو کہتا ہے تو نادان ہے جو اس کو مار دیا. یہ ہماری دین سے دوری اور غفلت ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کی قبر پر لوگ آیتیں لکھتے تھے، ہم کفر لکھ کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گویے سنتے ہیں نا، گلوکار سنتے ہیں. نعت خان بھی وہ چل رہا ہے جو کنجریوں کے لہجے میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. گانے سنتے ہیں، ان کی طرزیں پکاتے، پھر ان پہ حضور کی نعت فٹ کرتے ہیں، اور بولے بالے سنی انہی کو دعوت دیتے ہیں. تو کوئی ایک بات ہو جس کا میں علاج کر کے جاؤں. ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی. میں کس زخم پہ مرم رکھوں اور کس کو چھوڑ جاؤں؟ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے؟ پوری امت گھائل ہو چکی ہے، اور اس کا سبب قرآن سے دوری ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے کہ جو پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں قرآن کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، ہم ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب یہ کون سی زندگی ہے جو تنگ کرتا ہے اللہ؟ اس کو غور سے سنا. کیوں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش اور عیاش لوگ، وہ تو بڑی خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کو سجدہ نہیں کیا، مسجد کا منہ نہیں دیکھا کبھی، تو بڑی خوشیوں میں، عیاشیوں میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. تو اللہ نے زندگی تنگ تو نہیں کی ان کی. تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے سمجھ لیں کہ اللہ اس زندگی کی بات ہی نہیں کر رہا قرآن میں. صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ بتا رہا ہے جو منہ پھیر کے زندگی گزارتے ہیں نا، میں ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. کہ جب قبر کی ٹک ٹکی پہ چڑھیں گے اور قبر کے سانچے میں آئیں گے تو پھر ہم قبریں تنگ کر دیتے ہیں، قبروں کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اللہ آرڈر دیتا، حکم دیتا قبر کی دیواروں کو کہ پہلے چوڑائی کی طرف سے دونوں مل جاؤ، پھر لمبائی کی طرف سے مل جاؤ. تو جو اندر ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے ہر وقت ہمیں اپنی قبر کو یاد رکھنا، اپنی قیامت کو یاد رکھنا، اور اس کے لیے تیاری کرنی. وہ یاد رہے گی تو تیاری بھی یاد رہے گی. ایک بزرگ ہیں حضرت مسلم بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے، گورکن، تو ان کی زندگی گزری ہے قبرستان میں،
تو میں آج ان سے پوچھوں تو صحیح کہ قبرستان میں کبھی عجیب شے بھی کوئی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں نہ اللہ نے بات ڈالی. میں چلا گیا ان سے پوچھنے کے لیے. جب میں نے سوال کیا وہ رونے لگے. کہنے لگے ابو مسلم، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اسے میں بھول نہیں سکتا، اور اس منظر نے میرا رخ اور کانٹا بھی بدل دیا تھا. پہلے میں بھی غفلت میں تھا. یہ میری ماں بہنیں بیٹیاں غور سے سن. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گورکن کہنے لگا، قبر کھودنے والا کہنے لگا میرا یہ پیشہ ہے کہ میں قبرستان میں 3-4 قبریں تیار رکھتا ہوں ریڈی میڈ. پھر جن کا کوئی مر جائے تو وہ آ کے مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں قبر کھودنے کی. بس اسی پہ میرا گزارا ہو رہا اور زندگی چل رہی. تو وہ بابا جی کہتے ہیں قبر کھودنے والے کہ میں قبرستان میں 2 قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا، اور خیال تھا کہ 3 قبریں کم از کم تیار ہو جائیں نا، پھر تھوڑا آرام کریں گے. تو جب تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کی تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، گرمی. میں پسینے میں شرابور ہو گیا. اس قبر کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا، پودا جھاڑی سی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈالا نا، تھوڑا سایہ بنا لیا، لیکن تپش آ رہی تھی قبر سے. میں حیران تھا، سیک آ رہا ہے قبر سے. تو کہتے ہیں جیسے تیسے اس قبر کو بھی میں نے مکمل کیا، تیار کر لیا. سامنے ایک درخت تھا تھوڑا ہٹ کے، وہاں اس کے سائے میں جا کر میں بیٹھ گیا. اب میں انتظار میں تھا کہ میرا گاہک کب لگتا ہے. یہی پیچھا تھا میرا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ 2 سوار آسمانوں سے اتر آئے، نورانی سواری پہ بیٹھے اتر آئے. ان میں سے ایک قبر کے سرانے کی، پہلی قبر جو کھودی تھی نا اس کے سرانے کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. وہ سر والا پاؤں والے کو کہنے لگا اس قبر کے بارے میں لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ اس نے کہا مشرق و مغرب شمال جنوب میں 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو. چاروں طرف 12 میل لمبی چوڑی لکھ دو. میں دیکھ رہا ہوں اس نے لکھ لیا کسی کاغذ. وہ دونوں پھر دوسری قبر پہ آ گئے. اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو. اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھو؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک مسیح لکھ دو. اس نے وہ بھی درج کر دی. اب آ گئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی تھی. وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا. اس نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ دکھا کے کہنے لگا بس یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو. اس کا اتنا فاصلہ لکھ دو. اس نے وہ درج کر دیا. میں دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا. وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سواری پہ بیٹھے چلے گئے. اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے. اب میں منتظر تھا کہ ان میں کون کون آتا ہے. تو وہ بابا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آ گیا. انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس جنازے میں صرف 4 اور 4 8 اور 9 بندے تھے. 4 وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، 5 بندے ساتھ تھے، 4 5 7 تھے، 6واں 7واں بندے کوئی نہیں تھا. انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خریدی. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے قبر خریدی؟ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھ دے. وہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے. یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے اہمیت نہیں دی. غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے. کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی. تو ہم تو جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کے مرے ہیں تو میں پڑھ جاؤں. غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا اور ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. اتنا غریب تھا اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ بتاؤ مجھے
بے شک غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا سون اللہ کی عزت کی قسم یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، کلمے کا غریب نہیں تھا۔ یہ گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا، یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا، اس کا اکثر وقت مسجد میں بیتتا تھا، یہ وضو میں رہتا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی، میں نے کہا اس ثواب میں بھی شریک ہوتا، جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی مل رہی ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میں نے پیسے واپس کر دی۔ وہ دفن کر کے چلے گئے، میں پھر درخت کے نیچے بیٹھا تھا، انتظار میں تھا اب دوسری میں کون آتا۔ کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا کچھ وقت کے بعد، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی، اور اس پر میں اور حیران ہوا۔ کس بات پر؟ کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی، 4 بندے 5واں بندے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار وہ یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ گئے، صرف 4 بندے، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ مسافر ہے، پردیس میں مر گیا ہے، یہ کہیں اور کا رہنے والا، سفر میں مرا ہے، ہم نے پردیسی سمجھ کے اس کا کفن دفن کیا، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا میری چیخ نکل گئی۔ میں نے انہیں کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع قبر مل گئی۔ یوں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی مزدوری بھی واپس کر دی میں نے، اس کو دفن کر کے چلے گئے۔ بابا کہتا ہے میں پھر درخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری میں کون آتا۔ اب سننا غور سے، تیسری میں کون آتا؟ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آیا۔ جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا، چودھری ملک مار راجے مہاراجے سب جنازہ پڑھنے آئے تھے، ایم این اے ایم پی اے ناظم پٹواری سب آئے ہوئے تھے، کلاس 1 آفیسر سب جنازہ پڑھنے آئے تھے، اور جنازے پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے تیسری قبر خرید لی مجھ سے۔ میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت میں حیران ہوا۔ میں نے ایک بندے کو الگ کیا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا، کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بیگم مر گئی ہے، بیوی مر گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی، پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا، ان کے گھر کے مصلے ویران رہتے تھے، گھر کی الماری میں قرآن پڑا رہتا مگر گھر میں گانے چلتے تھے، غفلت تھی، دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا۔ پیسہ نہ انسان کو بگاڑ دیتا، کہاں یہ غافل تھی، بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، اور جیسی خود تھی ویسی عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھی، اس کی سہیلیاں بھی بے پردہ بے حیا تھی۔ وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا مسلم، اس دن سے میرا کانٹا بھی بدل گیا، میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عہدے نہیں چلتے، ذات نہیں چلتی، دولت نہیں چلتی، یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے، یہاں تاجدار کائنات کی تابعداری چلتی ہے، یہاں اور کچھ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ جس بھی خاندان سے ہو، جس عہدے کے ہو، مرو گے تو ہر کوئی اٹھا کر خاک میں ملا آئے گا اور مٹی ڈال کے پلٹ آئے گا، اور وہاں پہنچتے ہی ٹوٹلی طور پر حضور کی شریعت شروع ہو جائے گی، جس شریعت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی، جس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کبھی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی تھی، مرنے کی دیر ہے، ٹوٹلی طور پر وہاں بات ہی حضور کی شریعت کی شروع ہو جائے گی۔
آنے والے زمین پھاڑتے آ رہے ہیں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور آتے ہی پوچھیں گے من ربک. نہیں پوچھا تیری ذات کیا تھی، نہیں پوچھا تیری تعلیم کتنی ہے، نہیں پوچھا تیرے پاس عہدہ کیا تھا، یہ نہیں پوچھا تیرے ووٹر کتنے تھے، نہیں پوچھا تو الیکشن کتنی بار جیتا تھا، نہیں پوچھا تیرے بنگلے اور زمینیں کتنی تھی. آتے ہی جس کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا. پلاٹوں کی تیاری تھی وہ پوچھے کوئی نہیں، انہوں نے کمپیوٹر کے کورس کیے تھے وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. بڑی تعلیم حاصل کی تھی، بڑی بڑی ڈگریاں تھی، وہ آنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا. اور جس سوال کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا. من ربک، بتا تیرا رب کون. اب کیا بتائے میرا رب کون. جس رب کی بندگی کے لیے حکے کا کش نہیں چھوڑا اور اس کے سجدے چھوڑ دیے، یہ کیسے بتائے میرا رب کون. دارے میں تاش کھیلتا رہا، گپ شپ پہ بیٹھا رہا، ٹچ موبائلوں پہ بیٹھا رہا، ٹی وی پہ بیٹھی رہی مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ڈرامے کی قسط نہ رہ جائے، مسلح ویران پڑے رہے. قبر میں کیا بتائیں گے ہمارا رب کون ہے. جن لوگوں کا رشتہ مسلح سے قائم نہ ہو سکا، سجدے نہ کر سکے، ان کو رب کی جان پہچان کیسے ہو سکے. وہ کیا بتائیں ہمارا رب کون. یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام اسی کے منہ پر آتا ہے مشکل وقت میں کہ جس کے دل میں اللہ اترا ہوتا ہے. ورنہ منہ سے کبھی بھی اللہ کا نام نہیں نکلتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے طوطا پال رکھا تھا، پنجرے میں طوطا، تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوتا، میں کہتا میاں مٹھو کہو اللہ، وہ کہتا اللہ. میں اس سے 10 بار بھی کہلواتا نا، میرے کہنے پر کہتا اللہ اللہ میاں مٹھو. بزرگ کہتے ہیں ایک دن نا پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا. میں بیٹھا تھا اپنے دھیان میں، اچانک بلی آئی اور اس نے طوطے کو گردن سے پکڑ لی، پنجرے سے نکال کر چڑھ گئی درخت پر. اب میں کر کچھ نہیں سکتا تھا، درخت پہ تو میں نہیں چڑھ سکتا تھا، بلی کھڑی تھی. تو وہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ طوطا مر رہا تھا اس کے منہ میں، گردن جو دبوچ رکھی تھی. اب طوطا مر رہا تھا مگر طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا، ٹیں ٹیں کرتے کرتے مر گیا. طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہیں نا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا، بھئی یہ پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا، میرے کہلوانے پہ اللہ اللہ کہتا تھا. میں سوچنے لگ گیا کہ مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ کیوں نہیں نکلا، ٹیں ٹیں کیوں نکلی ہے. وہ کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ اللہ ابھی اس کی زبان پر تھا، دل میں نہیں اترا تھا. اور ٹیں ٹیں چونکہ دل میں اتری تھی، نیچر میں تھی ٹیں ٹیں، فطرت میں ٹیں ٹیں دل میں اتری ہوئی تھی، تو جو دل میں اتری تھی وہی مرتے ہوئے نکلی ہے. اگر اللہ اس کے دل میں اترا ہوتا تو مرتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اللہ نکلتا. تو جن کی فطرت میں تاش اتری ہوئی ہے، فلمیں اور ڈرامے اترے ہوئے، جن کی فطرت میں گانے اترے ہوئے، جن کی فطرت میں فیشن اور بے پردگی اتری ہوئی ہے، جن کی فطرت میں حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، حرام کھانا اتر چکا ہے، اور قبر میں اور مرتے ہوئے ان کے منہ سے اللہ کیسے نکلے گا. جس کے گھر کبھی گئے نہیں اور گھر جا کر ہی تو جان پہچان ہونی تھی اللہ سے. نمازوں کے وقت بازار بھرے، مسجد ویران، اڈے اور دارے آباد، مسجد ویران. تو نمازوں کے وقت بھی جسے رب یاد نہ آیا، مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ کیسے نکلے. تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ اللہ کی یاد دل میں اتر جائے. اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے. کیا پہلے اللہ کی یاد، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اب سن رہے ہیں تو آئی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی؟ اب اللہ کی محبت دل میں آئی ہوئی ہے نا. تو شروع میں ایسا ہوتا ہے اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کو اگر روک لو نا تو پھر سما جاتی ہے.
پہلے صرف آ جاتی ہے، اگر اسے روک کے رکھو پھر اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے، اور اگر پکا کر لو تو اللہ کی یاد پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے۔ اور جب من میں اللہ کی یاد چھا جائے تو پھر صورتیں اسلامی ہو جاتی ہیں، چہرے اسلامی ہو جاتے ہیں، فکر اسلامی ہو جاتی ہے، لباس اسلامی ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول اسلامی ہو جاتا ہے، بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی ہو جاتا ہے، ان کی تعلیم اسلامی ہو جاتی ہے، شادی کے رسم و رواج پھر اسلامی ہو جاتے ہیں، پھر پورے ملک کا نظام ہی اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہ یوں ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی سچی محبت دل میں رچ بس جائے، سچی محبت نقشہ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے، اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بناؤ، اپنے آپ کو تلاوت قرآن کرنے والا بناؤ، سبحان اللہ، اپنے آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو تاجدار کائنات کی شریعت کے مطابق بناؤ۔ قرآن کے ساتھ اتنی محبت پیدا کرو کہ جس دن قرآن کی زیارت نہ کر سکو نا تمہیں چین نصیب نہ ہو۔ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے، جو نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھے نا قرآن، جو نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں نا، تو روزانہ وضو کر کے قرآن کی زیارت کر لیا۔ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو مل تو سکتے ہیں سینے لگا کے، تو روزانہ قرآن کو وضو کر کے مسجد میں جا کے مل لیا گیا، چوما کرے سینے سے لگائے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس درجے میں بھی اگر قرآن سے محبت ہوئی نا قرآن جولی بھر دے گا۔ قرآن اپنی برکتیں دیتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ بالکل ان پڑھ تھے، چٹے ان پڑھ تھے، نماز یاد تھی، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، کلمے کا ورد کرتے، وضو میں رہتے، قرآن سے محبت بہت تھی اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ مسجد میں جاتے جب سارے نمازی نکل جاتے مسجد سے تو الماریوں سے قرآن نکالتے اور چومتے اور سر پہ رکھتے اور سینے سے لگاتے، اور اس طرح ملتے نا قرآن کو جیسے بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے، اور پھر رو کر کہتے مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، پڑھایا جو کسی نے نہیں، مگر یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو میرے نبی کے دل میں اترا ہے، اور تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں نے تلاوت کی ہے، تو میں پڑھ نہیں سکتا، تجھے مل تو سکتا ہوں، آپ میرے سینے لگ جا۔ چومتے قرآن کو اور پھر کھولتے قرآن کو، تو قرآن کی کالی کالی سطریں نظر تو آتی ہیں، جتنا بھی بندہ ان پڑھو وہ سطریں تو نظر آتی ہیں نا، تو کرتے کیا، ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتے، پھر اگلے صفحے پہ چلے جاتے، پھر انگلی پھیر کے صفحہ ختم کر دیتے، پھر اگلے صفحے پہ، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پورا قرآن انگلی پھیر کے ختم کر دیتے، اور تلاوت کیا کرتے، پڑھ تو نہیں سکتے تھے، عقیدے کا اظہار کرتے، جس سطر پہ انگلی پھیرتے نا ساتھ کہتے جاتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، سچے نے جو بتایا، سچے مدینے والے نے جو خبر دی ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ، اس وظیفے کے ساتھ پورا قرآن ختم کر دیتے۔ لوگ اسٹور تلاش میں تھے کہ یہ بندہ مسجد میں اندر کیوں رہ جاتا ہے کہنا، تو جب کھڑکیوں سے جھانکا دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو قرآن کو ملتا ہے، یہ تو قرآن کو چومتا ہے، اتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ بندے ہنستے، بھائی اس کو پڑھنا نہیں آتا تو سینے لگا رہا ہے، سر پہ رکھ رہا ہے، باتیں کرتا ہے قرآن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہم ہنستے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ بندہ مر گیا، اللہ کی عزت کی قسم، ہم غسل دے کر کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے جب میت لے گئے نا قبر کی طرف، تو اس کی میت قبر میں بعد میں اتری ہے، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو قرآن نے بتا دیا جو میرے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے میں قبر میں بھی وفا کرتا ہوں، حشر میں بھی وفا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، پورے گھر کے ماحول کو دین کے سانچے میں ڈالیں، دیکھیں کھلی آنکھوں سے مدینے سے کس طرح فیض آتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے گھروں میں۔ تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ اس وقت تک تشریف فرما ہے، بیٹھے رہے، اور ان جوانوں نے اتنا اہتمام کیا مل کر، ظاہر ہے بزرگوں نے سرپرستی کی ہوگی،
مشائخ تشریف لائے ہیں، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ مل بیٹھے اور ہم نے بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی رجب علی صاحب بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں لمبی عمر بالخیر اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو دلی مرادیں ہیں، اللہ رب العزت محبوب کے توسل سے تمام کی جھولیاں بھرے اور مرادیں پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا،